بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو معجزہ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ صرف ایک ماں کی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسا معجزہ ہے جو ہمیں استغفار کی طاقت اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کی گہرائیوں سے روشناس کرے گا۔ یہ معجزہ ایک عام مسلمان خاتون کا ہے۔ جب وہ ماں بننے والی تھیں تو گھر والوں اور عزیزوں کی خوشی کا اظہار تھا، لیکن ساتھ ہی ان کی دعائیں کچھ مخصوص ہو گئیں۔ انشاءاللہ اب بیٹا ہوگا، ایک بیٹی تو ہے، اب بیٹے سے گھر مکمل ہو جائے گا۔ یہ جملے شاید نیت سے برے نہیں تھے، لیکن ان کے پیچھے ایک خاموش سا دباؤ چھپا ہوا تھا، جیسے اگر بیٹی دوبارہ ہو جائے تو یہ کسی کمی کی علامت ہے۔ اور یہی احساس اس ماں کے دل میں بھی بیٹھ گیا۔ اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا، بس مسکراتی رہی، خاموشی سے، لیکن دل کے اندر وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ اور مانگ رہی تھی۔ نہ بیٹے کی تمنا کی، نہ بیٹی کی خواہش کی، بس یہ دعا کی، یا اللہ جو بھی خیر ہے وہ عطا فرما، لیکن بس اتنا کر دے کہ کوئی میرے بچے کو مایوسی کی نظر سے نہ دیکھے۔ اور اسی وقت سے اس نے روزانہ استغفار پڑھنا شروع کر دیا۔ ہر رات سونے سے پہلے 7000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتی تھی۔ کبھی کسی سے ذکر نہیں کیا، نہ بتایا کہ کیا مانگ رہی ہوں، لیکن دل میں ایک سکون تھا، ایسا سکون جو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ چپکے سے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہو۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچ لاتا ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ نوح میں، اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارش نازل فرمائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ اور پھر وہ دن آ گیا، ڈیلیوری ہوئی اور بچی پیدا ہوئی۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے کہا بیٹی ہوئی ہے، ایک لمحے کو کمرے میں خاموشی چھا گئی، ایک ایسی خاموشی جو اندر کی ادھوری امیدوں کو ظاہر کر رہی تھی۔ لیکن جب ماں نے اس معصوم چہرے کو دیکھا تو جیسے دل گواہی دے رہا تھا، یہ وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے چن کر بھیجا ہے۔ چند مہینے گزرے اور پھر جو ہونے لگا وہ حیرت انگیز تھا۔ گھر میں برکت آنے لگی، شوہر کی آمدنی میں اضافہ ہوا، گھر کا ماحول خوشگوار ہو گیا، دلوں میں نرمی آنے لگی۔ وہ رشتہ دار جو پہلے مایوسی کا اظہار کرتے تھے، اب اسی بچی کو محبت سے گود میں اٹھا کر کہتے ہیں یہ تو بہت خاص ہے۔ ساس جو پہلے مایوس تھیں، اب اس ننھی سی جان کو پیار سے لپٹائے ہوئے کہتی، اس کے اندر کچھ الگ بات ہے۔ تب اس ماں کے دل میں آیا، ہاں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، لوگوں کی توقعات کے تحت نہیں۔ یہی استغفار کا معجزہ تھا، نہ صرف دلوں کو بدلا بلکہ تقدیر کے رنگ بھی نکھار دیے۔ یہ بچی صرف ایک اولاد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا جواب تھی، ایک ماں کی دعا کا، اس کے استغفار کا، اس کے صبر کا، اس کے یقین کا۔ اور ہمیں یہ سبق سکھا گئی کہ استغفار ہمیشہ وہ نہیں دیتا جو دنیا چاہتی ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو تمہارے حق میں سب سے بہتر ہو۔ یہ بچی، یہ نرم سی روح ایک خاموش معجزہ بن کر آئی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں ہمیشہ خیر ہے۔ آپ کے لیے پیغام ہے، اگر آپ کسی معاملے میں الجھن میں ہیں، فیصلہ نہیں ہو پا رہا، دل بوجھل ہے، تو روزانہ استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آپ کو وہ کچھ ملے گا جو شاید آپ نے کبھی مانگا بھی نہ ہو، لیکن وہی آپ کے لیے سب سے بہتر ہوگا، انشاءاللہ۔ آج کی ویڈیو کے دوسرے معجزے کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ہمارے ساتھ ایک بہن نے شیئر کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں، میں ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے ساتھ استغفار پڑھتی ہوں اور وہ چیز حقیقت میں بدل جاتی ہے، لیکن جو سب سے بڑی چیز میں نے استغفار کے ذریعے حاصل کی وہ ایک حیرت انگیز واقعہ تھا۔
مجھے ایک دن اسپیڈنگ ٹکٹ ملا، حالانکہ میں تیز رفتاری کر ہی نہیں رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ مجھے یہ ٹکٹ کیوں دیا گیا۔ پھر جب میری عدالت کی تاریخ آئی، میں کورٹ میں اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ میں جج کو کیا کہوں گی۔ کمرہ عدالت میں بہت سے لوگ موجود تھے، سب اپنے وکیلوں اور ان پولیس افسران کے ساتھ آئے تھے جنہوں نے انہیں ٹکٹ دیے تھے۔ میں بہت گھبرا گئی کیونکہ میں اکیلی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہنا ہے، اور اگر انہوں نے مجھے قصوروار ٹھہرا دیا تو مجھے $500 جرمانہ بھرنا پڑے گا۔ میں بالکل بھی نہیں دینا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے پورے وقت استغفار پڑھنا شروع کر دیا۔ میں مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ وہ مجھے اس مسئلے سے نکال دے۔ جب میری باری آئی اور مجھے جج کے سامنے بلایا گیا تو جج نے کہا، آپ کا ٹکٹ خارج کر دیا گیا ہے، آپ جا سکتی ہیں۔ آپ کے افسر نے حاضری نہیں دی۔ الحمدللہ، میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے کیس کو اتنی آسانی سے حل کر دیا کہ یقین کرنا مشکل تھا۔ استغفار کی برکت سے میں بغیر کسی مشکل کے بچ گئی۔ الحمدللہ۔ روزانہ کم از کم 1200 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ استغفار کو صرف زبان کا ذکر نہ رکھیں بلکہ دل سے توبہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کریں، اور دعا کے وقت استغفار کو ابتدا میں شامل کریں۔ امتحانات، رزق، صحت، تعلقات، کسی بھی پریشانی میں استغفار کو اپنا پہلا ہتھیار بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتا ہے، ہماری خاموشیوں کو سنتا ہے اور ٹوٹے دلوں کی فریاد کو نظر انداز